اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلها قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منك وارزقنا وانت خیر الرازقین صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، ماہ شوال کی پہلی تاریخ جسے ہم عید الفطر کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو آیت آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کی اس میں پروردگار عالم نے سورہ مائدہ کی یہ آیت، جس میں پروردگار عالم ایک واقعہ بیان کر رہا ہے کہ نبی کے سلسلے سے، جناب عیسیٰ کے سلسلے سے، جناب عیسیٰ ابن مریم کیا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے پالنے والے ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما۔ کیوں، کس لیے، کیا وجہ ہے، اس کے لیے بیان کیا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ ہمارے اول والوں کے لیے جو شروع اور آخر والوں کے لیے عید کا سبب بن جائے، خوشی کا سبب، خوشی کا باعث بن جائے، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے نشانی، وارزقنا وانت خیر الرازقین، ہمیں رزق عطا کر اور تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے، تو ہی ہے سب سے اچھا رزق دینے والا، رزق دینے والوں میں تو ہی ہے سب سے بہتر رزق دینے والا۔ دیکھیے یہاں پر یہ تمہیدی گفتگو تھی جس میں اس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، یعنی گویا ایک دسترخوان جو فرحت، عید، خوشی، مسرت کا باعث بن جائے۔ عزیزو، ماہ رمضان کے جانے کے بعد ہر انسان اپنے اعتبار سے عید مناتا ہے۔ بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو شریعت کے اعتبار سے عید مناتے ہیں۔ ہم کسی شے کو عید سمجھ رہے ہیں، شریعت کسی شے کو عید سمجھ رہی ہے، شریعت کسی دوسری چیز کو عید بتا رہی ہے، ہم کسی دوسری شے کو عید بتا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں عید کا فلسفہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں فلسفہ عید یہ ہے کہ ماہ رمضان تمام ہونے کے بعد کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے روزے رکھے تھے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے تھے، عبادتیں کی تھی، عبادتیں کرنے کے بعد مغفرت ہوئی، پروردگار عالم نے ان کے گناہوں کو بخشا، تو ان گناہوں کی بخشش کے سبب پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب بخشے جاتے ہیں تو وہ خوشی کے سبب عید مناتے ہیں، یعنی گویا ان کی خوشی اور عید کس چیز میں ہے؟ ان کے گناہ بخش دے پروردگار، ہم خوش ہیں، تو نے ہماری مغفرت فرمائی۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نماز نہ پڑھی ہوگی، نہ روزے رکھے ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو صرف، اچھا ایسے لوگ زیادہ ہیں کہ جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ سب سے پہلے اپنے کپڑے پہن کے زبردست نہا دھو کے آ جائیں گے، اور آنے کے بعد میں بھائی عید ہے، بھائی عید ہے، گلے ملو، ہاتھ ملاؤ، یہ سب کچھ۔ اس سال تو وہ بھی ختم ہے۔ فلسفہ عید سمجھا دیا آج اس مہاماری نے کہ دیکھو ہاتھ ملانا یا گلے ملنا ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، لیکن عید جسے تم سمجھ رہے ہو وہ عید نہیں ہے۔ بلکہ میں تو ہمیشہ میرے کانوں میں گونجتی ہے وہ روایت جس میں امیر کائنات نے فرمایا کہ ہر وہ دن عید کا ہے جس دن آپ سے گناہ نہ ہو۔ تو یہ تو ایک شریعت کے اعتبار سے کہ بھئی 4 عیدیں وہ ہیں کہ جو منصوص ہیں، جو روایات میں آئی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی ہوں گی، لیکن جو روایات میں عیدیں ہیں، مثلا جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ، بقرعید جسے ہم لوگ کہتے ہیں،
میٹھی اور ویسی نمکین جو اپنی زبان میں بول دیتے ہیں آپ لوگ۔ اس کے علاوہ جیسے روز جمعہ وہ عید ہے، عید غدیر سب سے بڑی عید ہے، عید غدیر۔ آج میں آپ لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ فلسفہ عید کیا ہے، عید ہے کیا چیز۔ اگر آپ لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو عید عاد یعود، پلٹنے کے معنی، مثلا اگر دیکھا جائے پلٹنا۔ اچھا پلٹنا، جب انسان پلٹتا ہے تو وہ پلٹنا اس کا دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے اسے بے گناہ پیدا کیا تھا، جب پیدا ہوا تو گناہ گار نہیں تھا انسان۔ اچھا جیسے جیسے بڑھتا رہا وہ گناہ کرتا رہا، اب وہ ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان میں اس نے توبہ استغفار کی، تو گویا توبہ استغفار کے بعد پروردگار عالم نے اسے بخشا، بخشنے کے بعد وہ پلٹ گیا۔ یعنی جیسے پیدا ہوا تھا پروردگار عالم نے، جیسے اسے پیدا کیا تھا، جیسے پروردگار عالم کی طرف سے وہ آیا تھا، بے گناہ تھا، گناہ گار نہیں تھا، آج وہ ایسے ہی ہو گیا جیسے پیدا ہوا۔ یہ ہو گیا اپنے اصل کی طرف پلٹنا ہے۔ اچھا ایک انسان وہ ہے کہ جو گناہ گار تھا، ماہ رمضان کی شرم کی بیچارے نے تھوڑی سی، اس شرم کی وجہ سے وہ تھوڑا سا گناہوں سے دور رہا، اور جیسے ہی ماہ رمضان تمام ہوا اس کے بعد پھر وہی پلٹ گیا۔ تو پلٹنا دو آدمیوں کا دو طریقے سے ہوا، ایک اپنی اصل کی طرف پلٹا بے گناہی کی طرف استغفار اور توبہ کے بعد، ایک انسان وہ ہے کہ جو پلٹا تو مگر ان حرکتوں کی طرف پلٹا جو ماہ رمضان سے پہلے کرتا تھا۔ اور جرات تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو ماہ رمضان کا بھی خیال نہیں کرتے۔ تو عید یاد رکھیے میرے عزیزوں، عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخصوص دن ہے تو بس عید ہے، نہیں، آپ کا تو ہر دن ہی عید ہو جائے اگر آپ گناہوں کو چھوڑ دیں، اگر ہم گناہوں کو ترک کر دیں، اگر ہم گناہوں سے دور ہو جائیں تو وہی ہمارا عید کا دن ہو جائے۔ بہرحال پروردگار عالم کی طرف سے چار۔ اچھا اب ایک بات اور یاد رکھیے، حکم تشریع شریعت کی طرف سے جس کو عید کہا گیا ہے وہ عید ہے۔ اچھا عید کوئی دن کے اعتبار سے کوئی عید نہیں ہے، صحیح ہے، دن ہے، عید ہے، مثلا جو دن عید کا پڑ جائے، جس دن عید ہو جائے وہ دن، لیکن وہ عید دن بذات خود نہیں بلکہ مناسبت کے اعتبار سے پروردگار عالم نے گناہوں کو بخشا ہے، توبہ استغفار قبول کی ہے۔ اگر آپ فلسفہ دیکھیں عید کا، جتنی بھی عیدیں ہیں سب کے فلسفے کو دیکھیں، عید الفطر کا فلسفہ دیکھیے، عید الاضحیٰ کا فلسفہ دیکھیے، عید غدیر کا دیکھیے، ماہ روز جمعہ کا دیکھیے۔ اچھا اب عید مثلا عید الفطر ہے، یہ جو آ رہی ہے، عید الفطر میں کیا ہے کیونکہ گناہ بخشے گئے تھے تو ان کی خوشی میں، ان گناہوں کی بخشش کی خوشی میں ایک مومن انسان عید منا رہا ہے، چلیے بہت اچھا ہے۔ اچھا پھر اب عید الاضحیٰ کا کیا فلسفہ ہے؟ کا انسان مزدلفہ سے جب وہ مینا میں جاتا ہے تو پروردگار عالم بخشتا ہے، اور وہ تمام کام جو گویا حج کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ تو اب مومن انسان اس خوشی میں کہ پروردگار عالم تیرا احسان، تیرا شکر ہے، اے پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ویسے بنا دیا جیسے میں پیدا ہوا تھا، اور اب پھر اس کو یہ کہا جائے کہ اب تو اپنی زندگی نئے طریقے سے زندگی گزار۔ لہذا اس عید میں انسان کیا کرتا ہے؟ گویا پروردگار عالم سے بخشتا ہے، اس خوشی میں وہ عید مناتا۔ اچھا اس کے بعد آ جائیے عید جمعہ کا دن عید کا دن، چلیے جمعے کا دن عید کا دن ہے، وہ کیوں کہ اس میں بھی یہی ہے، کیونکہ انسان گناہوں سے توبہ استغفار مغفرت پروردگار عالم کی بارگاہ میں آتا ہے، لہذا اس میں بھی بخشش کے لیے وہ عید منائی تھی، یعنی وہ بھی ایک عید کا دن ہو گیا۔ اچھا اس کے علاوہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ماہ شعبان ماہ شوال ہے، ماہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ میں اب آپ دیکھیں دو عید آپ دیکھیں ماہ ذی الحجہ میں جسے بقرعید کہتے ہیں آپ، ایک تو وہ دن عید کا، اور پھر عید غدیر سب سے بڑی عید ہے جو یہاں زمین پر بھی منائی جاتی ہے، آسمان پہ بھی منائی جاتی ہے۔ اس دن کیوں عید منائی گئی؟ کہ اس لیے کہ اس دن ولایت کا اعلان ہوا، نعمت پروردگار عالم کی طرف سے تمام ہوئی۔ مومن اس خوشی میں کہ پروردگار عالم نے نعمتوں کو تمام کیا ہے، دین کو مکمل کیا ہے، لہذا اب چونکہ خوشی کا مقام ہے عید منائی گئی۔ تو تشریعی احکام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی دن کو آپ اسلام کی طرف نسبت نہیں دے سکتے کہ یہ دن بھی، مثلا جیسے عرب مناتے ہیں عید الام، ماں کے دن کا ایک دن معین کیا انہوں نے،
اساتذہ ٹیچر ڈے جو ہوتا ہے اسے عید کا دن دیا مثلا، تو یہ بھی عید، لیکن اس کو آپ اسلامی عید نہیں کہہ سکتے، اسے تشریعی حکم ہے، نہیں گویا جو شریعت کی طرف سے عید ہے وہ عید ہے، جو شریعت کی طرف سے نہیں ہے اسے عید آپ نہیں کہہ سکتے، توقیفی ہے، یعنی اس میں آپ کمی زیادتی نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طریقے سے آپ مثلا روزانہ ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، عصر کی 4 رکعت نماز پڑھتے، تو آپ اسے 5 نہیں کر سکتے، صبح کی نماز کو 2 رکعت کو 3 نہیں پڑھ، میرا دل چاہ رہا ہے آج کیونکہ موسم بڑا اچھا ہے لہٰذا میں 2 کی 4 پڑھ دوں، نہیں، آپ 2 ہی پڑھیں گے، یا بھائی بہت گرمی ہے نماز نہیں پڑھ سکتے لہذا 2 کی 1 پڑھ دوں، یہ بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریعت کی طرف سے توقیفی ہیں، اس میں آپ کمی اور زیادتی نہیں کر سکتے، لہذا یہ فلسفہ ہے عید کا۔ گویا اب یاد رکھیے گا عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان نئے کپڑے پہن لے، اچھے کھانے کھا لے، اچھے کھانے کو، اچھا پہننے کو، اچھا جوتا پہننے کو شریعت نے منع نہیں کیا، مگر اسے عید نہ سمجھیں آپ، عید آپ لباس بدل رہے ہیں، آپ لباس بدلنے کو عید، ہاں کردار بدلیے، کردار بدلنا عید ہے، روزانہ اگر انسان اپنے کردار کو صحیح رکھ رہا ہے تو عید کا دن ہے۔ مثلا اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو عید کے سلسلے سے روایات ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے اعتبار سے بھی مثلا اب یاد رکھیے گا خلاصے کے طور پر گناہوں کی بخشش، استغفار، اس کو عید کا دن مانیے آپ، یہ ہے عید۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید یہ نہیں ہے کہ انسان، جیسے ایک روایت ہے امام علیہ السلام عید کے روز بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے، آنے کے بعد میں دیکھا کہ بھئی روٹی ہے جو گیہوں سے بنی ہوئی اور تھوڑا سا گرم دودھ ہے، اس نے سوچا تھا کہ وہ دسترخوان لگا ہوگا، امام سے کہا تو آج تو عید کا دن ہے، تو امام نے کہا پھر کیا ہوا، عید کا دن ہے تو کیا ہے؟ اچھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کھانا پینا اور یہ دسترخوان کا اضافہ اور نعمتوں میں اضافہ اور پکانے کھانے میں اضافہ یہ عید ہے۔ امام نے فرمایا یہ سب عید نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھو کہ یہی عید ہے، عید کردار کی تبدیلی ہے۔ دوسرے اس کے علاوہ عید اللہ کی طرف پلٹنا، یعنی انسان پروردگار عالم کی طرف پلٹے، ایسا نہیں ہے کہ وہ تھیٹر کی طرف پلٹے، وہ ایسا نہیں ہے فلم ہال کی طرف پلٹے، کیونکہ بہت سے ایسے دیکھے گئے پورے ماہ رمضان روزے رکھے، عید کا دن آیا ہے کپڑے بہترین پہنے، جوتے پہنے، بہترین گاڑی لی اور جا کے فلم ہال میں جا کے فلمیں دیکھنا شروع کر، اللہ اکبر، بھائی یہ کس کی طرف پلٹے آپ؟ عید کا مطلب ہے اللہ کی طرف پلٹنا، اب آپ پلٹ رہے کس کی طرف؟ یعنی اپنی پرانی حرکتوں کی طرف۔ تو 2 طرح کے لوگ ہیں جو پرانی حرکتوں کی طرف پلٹتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو اپنی اصل کی طرف پلٹتے ہیں۔ اصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے پیدا کیا تھا بے گناہ اس کی طرف پلٹتا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے فلسفہ عید یہی ہے، انسان سے گناہ نہ ہو، پروردگار اسے بخش دے، اسی کو عید سمجھے، اور یہ کام آپ کا سال میں 1 بار نہیں ہر روز ہو سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔